اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے تمام حاضرین کو خوش آمدید۔ وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریہ سحر اور افطار آپ کے ساتھ آپ ہم وقت اینی ٹائم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ سحر اور افطار میں تمام ہی مکاتب فکر کے علماء ہوں، نعت خواں ہوں، وہ آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ آپ کو جو آپ کی یہ جتنی بھی تربیت ہے، جو رمضان المبارک کی جو فضائل ہیں، وہ نعت کی صورت میں بھی آپ کو بتا سکیں، اور علماء اور مشائخ جو تمام ہمارے خطیب ہیں وہ آ کے رمضان المبارک کے فرائض اور اس کی جو رحمتیں ہیں، جو اور دینی معاملات ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ رمضان المبارک جن کی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اسی ہی راہ کو اور اسی ہی راستے کو آپ نے اپنا کے رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اصحاب رسول نے زندگی گزاری، اسی ہی نقش و قدم پر تمام مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں تک آپ ہماری یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، پاکستان پورے ہی میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، چاہے لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی، اور اس سے بھی آگے دبئی، جرمنی، مڈل ایسٹ، اور اس سے بھی آگے تمام ہی حاضرین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ نشریت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سعد اللہ فیروزی صاحب۔ سعد اللہ، آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں احمد رضا اجمیری صاحب۔ اجمیری صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں احمد رضا مدنی۔ علامہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سید احمد بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ ٹائم عنایت کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کی سحر ٹرانسمیشن کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سعد اللہ فیروزی، ہم چاہیں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کریں تاکہ جو یہ رحمتوں کا عشرہ ہے اس میں مزید رحمتیں نازل ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت
غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ارے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سعد اللہ فیروزی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو۔ مدنی صاحب، عشق رسول کی بات جب انہوں نے کی تو کہتے ہیں کہ لرز اٹھا جسم، اور کیوں نہ ہو کہ اسی رحمت للعالمین کی وجہ سے یہ کل کائنات وجود میں آئی۔ کیسے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اور جو تمام جو ہمارے اصحابہ رسول تھے، تبعی تابعین تھے، ان کا لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کیا فیض ملتا ہے ہمیں؟ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اس طرح گستاخ بتلا دو گستاخ نبی غیرت مسلم زندہ ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے عشق رسول کو دیکھا جائے تو عشق رسول میں کمال کر دیا مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سبحان اللہ۔ جنگ بدر کا موقع ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ آج اسلام کو ضرورت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام سامان حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لا کر پیش کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں گھر کا تمام ساز و سامان لے کر آ گیا ہوں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابوبکر صدیق گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اگر عشق دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے دیکھا جائے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے، اور جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مصدقہ محدثہ معلمہ مبلغہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے سرتاج صاحب معراج حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے زانوں پر آرام فرما رہے ہیں، دیکھیں اس عشق رسول میں جو انہوں نے قربانی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کا صلہ کیا ملا؟ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا اے عائشہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نیکی ہے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بابا جان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں؟ آپ فرماتی ہیں آپ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا اے عائشہ ابوبکر صدیق کی ایک نیکی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ اگر اس کے رسول کا عالم دیکھنا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات he is the biggest personality, he is the most of personality، جس کو دیکھا جائے تو اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں کوئی خود رفتہ ہے تو انہی کی ذات ہے کہ جبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے فدا ہو جاؤں میں اتنا تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی عشق کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں بلال حبشی بھی ملتے ہیں، میثم تمار بھی ہمیں ملتے ہیں، اما فضا بھی ہمیں ملتی ہیں۔ وہ عشق، وہ جو فیلنگز تھیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی وہ جذبات ہیں، آج بھی اسی نقش قدم پر ہمارے جو مومنین ہیں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب ہم خواتین پر آتے ہیں تو بھی ہمیں بہت اچھے غلام اور ایسے ہمیں خواتین ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے بھی قربان کر دیے آل محمد پر۔ اس کے بارے میں کیا؟ بالکل آپ نے بہت پیاری بات کہی۔ جب ایک مرتبہ جنگ کا موقع ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج دین اسلام کو آپ کے فرزندان کی ضرورت ہے،
تو ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عشق پر قربان جائیے، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتی، یا رسول اللہ یہ بچہ مجھ سے ضد کرتا ہے کہ آج تو ماں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کا دن ہے، آج مجھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیجئے، آپ کی ذات پر قربان کر دیجئے، کیا پتا میرا یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مغفور ہو جائے اور میری مغفرت ہو جائے۔ الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خواتین بھی الحمدللہ پیچھے نہیں، اور اسی طرح بچے بھی پیچھے نہیں، بوڑھے بھی پیچھے نہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 350 سال سے زیادہ عمر پائی، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول کہ جب آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن پھر بھی اس زیادہ عمری کے عالم میں بھی، اس بزرگی کے عالم میں بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد رضا اجمیری صاحب، ہم چاہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بھی آگے چلتا رہے، اور میں حاضرین کو بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح ہم نے سحر اور افطار میں ایک ہیلدی ایک کمپٹیشن بھی ہم نے رکھا کہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منقبت بھی پڑھتے ہیں، تو وینس ایچ ڈی آخری عشرے میں ان تمام ہی حاضرین جو کہ ون کریں گے ان کو انعامات سے بھی نوازے گا، اور ون کرنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے، آپ عوام ہی آپ ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ ہمارے وینس ایچ ڈی کے آفیشیل پیج اور یوٹیوب چینل پر ان کا نام آپ وہاں پہ ووٹ کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے، جس کا زیادہ نام آئے گا، وہ ونر قرار پائے گا۔ جی بسم اللہ اجمیری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا سب پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا سب پر، ہاں سب پر، یہ کرم ہے حضور کا سب پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا
ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج جو نہیں کبھی ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ اجمیری صاحب۔ نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ مدنی صاحب موجود ہیں۔ مدنی صاحب، رمضان کے روزے فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں، اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتوں پر روزے فرض کیے گئے اور ہم پر بھی فرض کیے گئے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے متعلق سب سے بڑی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیں، تقوی اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں راسخ کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں راسخ کرنے کے ساتھ اس کی رضا کے حصول کو اپنا مقصد بنانا۔ دیکھیں، روزے میں ہم ان تمام تر چیزوں سے رک جاتے ہیں جو عموماً زندگی میں ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، اسی طرح دیگر گناہوں سے، لغویات سے، فضولیات سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر روزے کی فرضیت پر یہ، اور پھر میں آؤں تو روزہ کن پر فرض ہے؟ روزہ یاد رکھیے گا، روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور یہ میرا یا آپ کا ایک لاگو کیا ہوا اصول نہیں بلکہ رب کریم کا لاگو کیا ہوا اصول ہے، اور اگر ہم اس اصول کو، اس ضابطے کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو رب کریم کی ناراضگی کی طرف جائیں گے۔ ہمیں رب کریم کی ناراضگی نہیں بلکہ رب کریم کی رضا کی طرف اپنے سفر کو اختیار کرنا ہے۔ بالکل۔ اچھا مدنی صاحب، جس طرح ہم ایک سوسائٹی کا ایک عنصر دیکھتے ہیں کہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہے اور استغفر اللہ بھی چل رہا ہے، لیکن دل میں بہت سارے عجیب و غریب خیالات، اور کسی کی کہیں محفل میں چلے گئے تو وہاں کسی کی برائی کر دی، اس کا بتائیے گا کہ کتنا اس کا بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی کی بھائی کی جب آپ کہیں غیبت کرتے ہیں تو اس پہ ذرا اگر روشنی آپ فرمائیں۔ دیکھیں، اس متعلق اگر میں کچھ کہوں تو سب سے بڑی یہ حدیث مبارکہ کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ عورتیں آئی اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اپنے روزے کے متعلق کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے، کیونکہ یا رسول اللہ ہم تو روزے سے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ اپنے گھر کو واپس جاؤ اور جا کر قے کرنا، الٹی کرنا کسی برتن میں۔ تو جب انہوں نے قے کری، الٹی کری تو دیکھا گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ صحیح ہے، تو پھر پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم نے تو روزہ رکھا لیکن یہ گوشت کے لوتھڑے کہاں سے نکلے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کی تھی۔ دیکھیں، غیبت کرنا تو عام زندگی میں بھی برا فعل ہے، لیکن روزے میں اس سے بڑھ کر برا فعل ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں اور دیگر معاملات کو برداشت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بہنوں کی غیبت کر کے وہ فلانا ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، اس نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان تمام معاملات کو اپنا کر کیا اپنے رب کریم کی ناراضگی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ اگر ہم نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئے تو تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، جس رب کریم کا میں نام لے رہا ہوں
وہ رب کریم کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور جس مسلمان کی میں غیبت کر رہا ہوں اس مسلمان کی غیبت کرنے والا رب بھی دیکھ رہا ہے، اور میرا رب بھی دیکھ رہا ہے کہ میں کس کی غیبت کر رہا ہوں، کس طرح کر رہا ہوں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے احمد بخاری صاحب. ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میٹھے آواز میں اگر آپ ہمیں بسم اللہ. بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہان کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ کی کچھ کیجیے نا عیش عالی وقار، آپ کی کچھ کیجیے نا عیش عالی وقار. یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو. کون گئے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. آقا کون گئے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار. جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا. حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار. حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، آقا گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں. یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. ماشاءاللہ بہت خوب احمد بخاری صاحب. اور بریک کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، اور بریک سے پہلے ہم ایک مرتبہ پھر سے تمام ہی حاضرین کو بتاتے چلیں کہ سحر اور افطار میں جس طرح ہم نعت خواں اور منقبت خواں کو بھی مدعو کرتے ہیں، تو آپ تمام حاضرین ان کی حوصلہ افزائی کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کے ان کا ضرور نام لکھیں. وینس ایچ ڈی کی خواہش ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو انعامات سے بھی نوازیں. بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.